آمریت آ گئی۔ یحییٰ آمریت انتخابات کے نتائج سے بوکھلا اٹھی۔ انتقال اقتدار میں مجرمانہ تاخیر کے باعث پاکستان ٹوٹ گیا۔ سقوط ڈھاکہ پر عوامی خیز و غضب سے ڈر کر یحییٰ خان بالآخر 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور میں اقتدار سنبھالا۔ ایک شرمناک شکست سے دوچار ٹوٹا پھوٹا ملک، 90,000 جنگی قیدی دشمن کے نرغے میں اور 5,000 مربع میل پاک سرزمین دشمن کے ناپاک قدموں تلے۔ یہ تھی وہ صورتحال جو آمروں کی پیدا کردہ تھی، مگر جس میں قائد عوام نے اپنا سنہرا تاریخی کردار سر انجام دینا تھا۔ یہ شہید بھٹو کی قائدانہ صلاحیتیں ہی تھیں جن کے تحت انہوں نے سرزمین پاکستان کے ٹوٹے ہوئے منتشر ٹکڑوں کو چن چن کر جوڑا، دنیا میں پاکستان کی کھوئی ہوئی اہمیت کو اثر نو بحال کیا، پاکستان کے مٹی میں ملے ہوئے وقار کو سنوارا، نکھارا اور نئی چمک دمک عطا کی۔ ہم پاکستانیوں کے زخم زخم دلوں کو مرہم اندمال عطا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند کی بجائے نئے روشن خوابوں کی چمک آ گئی اور ہم تباہی کے ملبے سے ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی قوم ہے، یہ بہادروں کی قوم ہے۔ اس قوم کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے بہادروں کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے فوج کو شکست نہیں ملی ہے۔ یہ قوم بڑھے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ دور اقتدار میں شہید بھٹو نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں سے دو نہایت اہم ہیں۔ اول ایک متفقہ اسلامی وفاقی اور جمہوری آئین، اور دوئم اسلامی اتحاد کا ایک انقلابی تصور۔ طویل آمریت کے نتیجے میں ہمارے ہاں مجنونانہ گروہ بندی اور جارحانہ نظریاتی محاذ آرائی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ تنگ نظری اور نارواداری کی اس فضا میں آئین سازی کے عمل میں قومی وحدت فکر کا اہتمام ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پاکستان کا کوئی بھی غیر جانبدار مورخ کبھی بھی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ ہمارے قومی وجود کی اس بنیادی دستاویز کا متفقہ طور پر منظور ہونا ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کو بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ میں اپنے آپ سے وعدے کیے تھے، اسی میدان، اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، اب کچھ بھی کہیں، جس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا، جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا۔ عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا۔ اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟
کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے وعدے ہم نے پورے نہ کیے؟ جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے، تو اسلامی دستور بھی آپ کو بنا کے دے۔ دنیا اسلام کو درپیش سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور تمدنی مسائل کا جیسا جیتا جاگتا شعور شہید بھٹو کو تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اس کانفرنس میں زیر بحث موضوعات اور اس کانفرنس کے فیصلے اس بات کے گواہ ہیں کہ شہید بھٹو دنیا اسلام کو غربت، پسماندگی اور فکری غلامی سے نجات دلا کر دنیا انسانیت کا قافلہ سالار بنا دینا چاہتے تھے۔ وہ دنیا اسلام کا مقدر تیسری دنیا سے وابستہ کر کے اس عالمی اقتصادی استحصال کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے جو مساوات محمدی کے قیام کی راہ میں زبردست رکاوٹ بنا کھڑا ہے۔ Friends and brothers, see the difference today. Look where we stood 25 years ago and see where we stand today. 25 years ago, we were the objects of ridicule and of humiliation. We were thought to be a poverty-stricken people who would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst form was perpetrated against Muslim lands and against Muslim people. We have traveled a great distance, but yet we have to travel much more, a great deal more, before we can attain our sublime and just objectives. We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved, no matter who is pitted against the foe. شہید بھٹو کے عمل کے دو دائرے تھے، ایک پاکستان اور دوسرا دنیا اسلام۔ ہر دو دائروں میں وہ غریبوں اور مظلوموں کو متحد اور سربلند دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ حکمت عملی پاکستان میں مخصوص مفادات کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ تھی اور دنیا بھر کے سامراجیوں کے لیے بھی۔ نتیجہ یہ کہ اندرونی اور بیرونی مخصوص مفادات سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ In 5.5 years, with our sweat and our blood and our toil, we have rebuilt Pakistan. We have remade Pakistan. Pakistan has reasserted itself. Pakistan has revigorated itself in spite of the dismemberment. The question is that why pick on Zulfikar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan, I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove the pillar of stability and the symbol of strength of Pakistan. That's the point. That's the reason. It's not just an individual. It's not Zulfikar Ali Bhutto as Zulfikar Ali Bhutto, but Zulfikar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. جمہوری فضا میں یہ سازشیں ہرگز نہ پنپ سکتی تھیں، اس لیے کہ عوام اپنے قائد سے محبت کرتے تھے، اس کے جانثار تھے۔ ایسی سازشیں تو آمریت کی پراسرار فضا میں ہی پنپ سکتی ہیں۔ چنانچہ پاکستان پر ایک مرتبہ پھر آمریت کا تسلط قائم ہو گیا اور یوں عوام کا قائد عوام سے چھن گیا۔ آمریت کی رات تمام ہوئی، سپیدہ سحر نمودار ہوا تو کھلا کہ گزشتہ 11 سال کے دوران عوامی شعور کی دھار کند ہونے کی بجائے اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے خوف کی زنجیریں توڑ کر عوام کو عزت نفس اور طاقت کا جو احساس دیا تھا وہ آج بھی زندہ، توانا اور سرگرم کار ہے۔